أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ، کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو، اور نہیں مقرر کیا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی آپ پہلے تھے، مگر یہ جاننے اور ظاہر کرنے کے لیے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے دشوار نہ تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں، تو ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، تو بس اب پھیر دیجئے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف۔ اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی تم ہو، اب اپنا چہرہ نماز میں اسی کی طرف پھیرو۔ اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ تحویل کعبہ کا حکم حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔
ये हक आपके रब की तरफ से, हक वही है जो आपके रब की तरफ से है, तो आप हरगिज शक करने वालों में से ना बने। वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनू यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام فإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون। हर एक के लिए एक समत है जिसकी तरफ वो रुख करता है। तुम नेकियों में सबकत करो, जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम सबको जमा करके ले आएगा। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जहाँ कहीं भी आप निकलें तो नमाज के वक्त अपना रुख फेर लीजिए मस्जिद हराम की तरफ, और यकीनन ये हक है आपके रब की तरफ से, और अल्लाह गाफिल नहीं है इससे जो तुम कर रहे हो। और जहाँ कहीं से भी आप निकलें तो आप अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हराम ही की तरफ कीजिए। और ऐ मुसलमानों, जहाँ कहीं भी तुम हो तो नमाज के वक्त अपने चेहरों को उसी की जानिब फेर दो, ताकि बाकी ना रहे लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई दलील सवाए इनके जो उसमें से जालिम है। तो ऐ मुसलमानों, इनसे न डरो और मुझसे डरो, और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत इत्तमाम कर दूं और ताकि तुम हदायत याफ्ता बन जाओ। जैसा कि हमने भेजा तुम्हारे दरमियान एक रसूल, खुद तुम में से वो तिलावत करता है तुम पर हमारी आयात, और तुम्हें पाक करता है और तुम्हारा तज़किया करता है, और तुम्हें तालीम देता है किताब और हिकमत की, और तुम्हें तालीम देता है उन चीज़ों की जो तुम्हें मालूम नहीं थी। बस तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री मत करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्या ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور مت کہو ان کو جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، وہ لوگ کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے، اور جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو جان لو اللہ بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی بینات میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، تو وہی لوگ ہیں جن پر لعنت کرتا ہے اللہ، اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں، اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے واضح طور پر بیان کرنے لگیں، تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ کفر پر قائم تھے، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی، اسی لعنت کی کیفیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اور چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا دیتے ہیں، اور وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے،
اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اگر ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب یہ دیکھیں گے عذاب کو تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اور اس وقت یہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے اظہار برات کریں گے اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ اور جو ان کے پیروکار تھے کہیں گے اگر کہیں ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کریں گے جیسے آج ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا، لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ شیطان تو تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ جواب میں کہتے ہیں ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی کی بات سمجھ پائے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوئے ہوں، پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سمجھتی ہو۔ وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے اہل ایمان، کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے، مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے وہ خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں اسے بہت حقیر قیمت پر، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے اور اللہ کی مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے، تو یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی، اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ومن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فما خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر، اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر، اور گردنیں چھڑانے میں، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لیں، خاص طور پر صبر کرنے والے، فقر و فاقہ میں، تکالیف میں اور جنگ کی حالت میں، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہی حقیقت میں متقی ہیں۔ اے اہل ایمان، تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا، غلام غلام کے بدلے اور عورت عورت کے بدلے، پھر جس کو معافی دی جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے۔ تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے ہوش مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو، تو تم پر فرض کیا گیا ہے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے۔ تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا تھا تو اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو اسے تبدیل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جس کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی جانب سے طرفداری یا حق تلفی کا اور وہ اس کے مابین صلح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون اے ایمان والو تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گنتی کے چند دن ہیں اس پر بھی جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں اور وہ روزہ نہ رکھیں ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا اور کھانا کھلانا اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے اور روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا جو شخص بھی اس مہینے میں مقیم ہو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو ہدایت اس نے تم کو بخشی ہے اور تاکہ تم شکر کر سکو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکارے بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں سے وہ پوشاک ہے تمہارے لیے اور تم پوشاک ہو ان کے لیے اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے اور تمہیں معاف کر دیا تو اب تم ان کے ساتھ تعلق کے ظن و شوق قائم کرو
और तलाश करो इसको जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख लिया है, और खाओ और पियो यहाँ तक के वाजे हो जाए तुम्हारे लिए फज्र की सफेद धारी रात की स्याह धारी से। फिर रात तक रोजे को पूरा करो और इनसे मुबाशरत मत करो जबकि तुम मस्जिदों में हालत एतकाफ में हो। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदूद है, बस इनके करीब भी मत जाओ। और इसी तरह अल्लाह वाज़ेह करता है अपनी निशानियां लोगों के लिए ताकि वो तकवा की रविश इख्तियार कर सकें। और तुम अपने माल आपस में बातिल तरीकों से हड़प न करो और इसको जरिया न बनाओ हुक्काम तक पहुंचने का, ताकि तुम लोगों के माल का कुछ हिस्सा हड़प कर सको गुनाह के साथ, और तुम जानते बूझते ऐसा कर रहे हो। يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله هاجر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे पूछ रहे हैं चांद की घटती बढ़ती सूरतों के बारे में। कह दीजिए ये लोगों के औकात का तयन है और हज के लिए है, और ये कोई नेकी नहीं कि तुम घरों में इनकी पुश्त की तरफ से दाखिल हो, बल्कि नेकी तो उसकी है जिसने तकवा इख्तियार किया और घरों में दाखिल हो उनके दरवाजों से। और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम फलाह पाओ, और क़िताल करो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे क़िताल कर रहे हैं, लेकिन हद से तजावुज़ न करो, बेशक अल्लाह हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। और उन्हें कत्ल करो जहाँ कहीं भी उन्हें पाओ, और निकालो उनको वहाँ से जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला है, और फितना कत्ल से भी बढ़कर है। हाँ, मस्जिद हराम के पास जिसे अमन की जगह बना दिया गया, इनसे जंग मत करो जब तक कि वो तुमसे इसमें जंग न करें, यही बदला है काफिरों का। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला बहुत मेहरबान है।
और लड़ो उनसे यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन अल्लाह का हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाए तो कोई ज्यादती जायज नहीं मगर जालिमों पर। हुर्मत वाला महीना बदला है हुर्मत वाले महीने का, और हुर्मात के अंदर भी बदला है। तो जो कोई भी तुम पर ज्यादती करता है तो तुम भी इसके खिलाफ कार्रवाई करो, इकदाम करो जैसा कि उसने तुम पर ज्यादती की, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। और खर्च करो अल्लाह के राह में और मत डालो अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में, और एहसान की रविश इख्तियार करो। यकीनन अल्लाह मोहसिनीन को और उन लोगों को जो दर्जा एहसान पर फायज हो जाएं पसंद करता है। और हज और उम्रा मुकम्मल करो अल्लाह के लिए। फिर अगर तुम्हें घेर लिया जाए तो जो कोई भी कुर्बानी मुयस्सर हो पेश कर दो, और अपने सर उस वक्त तक ना मोड़ो जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह न पहुंच जाए। फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या इसके सर में कोई तकलीफ हो तो वो फिदिये के तौर पर रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तुम्हें अमन हासिल हो और तुम सीधे बैतुल्लाह पहुंच सकते हो तो जो कोई भी फायदा उठाए उम्रे का हज से कबल तो वो कुर्बानी पेश करे जो भी इसे मुयस्सर हो। जिसकी कुर्बानी ना मिले वो 3 दिन के रोजे अय्याम हज में रखे और 7 रोजे रखो जबकि तुम वापस पहुंच जाओ। ये कुल 10 रोजे होंगे। ये रियायत इसके लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम के करीब न रहते हों। और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और खूब जान लो कि अल्लाह सजा देने में भी बहुत सख्त है। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين
آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. حج کے معلوم مہینے ہیں تو جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو تو اس کو خبردار رہنا چاہیے کہ دوران حج نہ تو شہوت کی کوئی بات کرنی ہے، نہ فسق و فجور کی، اور نہ لڑائی جھگڑے کی، اور نیکی کے جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لیا کرو، یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو۔ تم پر اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سفر حج کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، پس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، اور یاد کرو اسے جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں، تو جو کوئی 2 دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان رکھو یقیناً تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا۔ اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی باتیں تمہیں دنیا کی زندگی میں بہت اچھی محسوس ہوتی ہیں، حالانکہ فی الواقع وہ شدید ترین دشمن ہے، اور جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دے، اور اللہ کو فساد بالکل پسند نہیں۔ اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ اے اہل ایمان، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کیا یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے ان پر اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے اور فیصلہ چکا دیا جائے، اور یقیناً تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں۔ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دی ہیں اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہو تو وہ جان لے کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی ہے اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے اور اللہ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بے حساب تمام انسان ایک امت تھے تو اللہ نے اپنے نبی بھیجے جو خوشخبری سناتے اور خبردار کرتے ہوئے آئے ان کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان امور میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اور کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جنہیں یہ دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن ہدایات آ چکی تھی محض باہمی زدم زدہ کے سبب بس اللہ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس حق کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلوں پر ہوئے تھے پہنچی تھی ان کو سختی بھوک اور تکلیف اور ہلا مارے گئے یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو مال و اسباب میں سے تو والدین رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو اور جو بھی خیر تم کماؤ گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے اور اب مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درالا کہ وہی تمہارے لیے بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بہت بڑی گناہ کی بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ لوٹا دے تمہیں اپنے دین سے اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں. اور سن لو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت جائیں گے اور وہ ہوں گے جہنم میں والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کا حکم کیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ منافعتیں بھی ہیں، البتہ ان کے گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے. اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، کہہ دیجئے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں. اور یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جس طرز عمل میں ان کی بھلائی اور مصلحت ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھو تو وہ تمہارے ہی بھائی تو ہیں، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی ہی میں ڈالے رکھتا، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو. اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہو. یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اور وہ عورتوں کی ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے، تو حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو اب ان کی طرف جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا. یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں کو. تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے اور اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے کہ بھلائی نہ کرو گے، پرہیزگاری نہ کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری بے معنی قسموں پر جو تم عزم و ارادہ کے بغیر کھا بیٹھتے ہو، لیکن ان قسموں پر تم سے ضرور مواخذہ کرے گا جو تم نے اپنی دلی ارادے کے ساتھ کھائی ہوں گی، اور اللہ بخشنے والا اور حلیم ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے. اگر وہ رجوع کر لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ارحام میں جو کچھ پیدا کیا ہو وہ اسے چھپائیں اگر وہ فی الواقع اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر ان کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں اس عدت کے دوران میں اگر وہ واقعتاً اصلاح چاہتے ہوں. اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما إن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ذرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله حزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। तलाक 2 मर्तबा है, फिर या तो मारूफ तरीके से रोक लेना है या फिर खूबसूरती के साथ रुखसत कर देना है। और तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं है कि जो कुछ तुमने उन्हें दिया था उसमें से कुछ भी वापस लो, सवाए इसके कि दोनों को अंदेशा हो कि वो हदूदुल्लाह को कायम नहीं रख सकेंगे। बस अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि वो दोनों हुदूद इलाही पर कायम नहीं रह सकते तो इन दोनों पर इस मामले में कोई गुनाह नहीं। जो औरत फिदिये में दे, ये अल्लाह की हदूद है, बस इनसे तजावुज़ मत करो। और जो लोग अल्लाह की हदूद से तजावुज़ करते हैं वही जालिम हैं। फिर अगर वो तीसरी मर्तबा से तलाक दे दे तो वो औरत इसके लिए इसके बाद जायज़ नहीं है जब तक वो औरत किसी और शोहर से निकाह न करे। बस अगर वो उसे तलाक दे दे तो अब कोई गुनाह नहीं होगा उन दोनों पर कि वो मुराजाअत कर लें अगर उनको ये यकीन हो कि अल्लाह की हदूद की पासदारी कर सकेंगे। और ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद है जिनको वो वाज़ेह कर रहा है उन लोगों के लिए जो इल्म हासिल करना चाहें। और जब तुम लोग अपनी बीवियों को तलाक दो और फिर वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो तुम उन्हें मत रोको नुकसान पहुंचाने के इरादे से कि तुम हदूद से तजावुज़ करो। और जो कोई भी ये काम करेगा वो अपनी ही जान पर जुल्म ढाएगा। और अल्लाह की आयत को मजाक ना बना लो और याद करो अल्लाह के जो इनामात तुम पर हुए हैं और जो इसने नाजिल फरमाई तुम पर अपनी किताब और हिकमत और इसके जरिए से तुम्हें नसीहत कर रहा है। और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और जान लो कि अल्लाह को हर चीज़ का हकीकी इल्म हासिल। وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما فإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أرستم به من خطبة النساء أو أكناتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم।
اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے پر۔ یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے اس کو جو واقعتاً ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرانا چاہتا ہو، اور بچے والے کے ذمے ہے بچوں کی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق۔ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ نہ تو تکلیف پہنچائی جائے کسی والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا رہے 2 برس کے اندر ہی باہمی رضامندی اور صلاح سے تو ان میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم بچے کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے مطابق، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک، پس جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں یعنی عدت گزار لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو کچھ اس نے اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ کنایہ و اشارہ سے ظاہر کر دو ان عورتوں سے پیغام نکاح یا پوشیدہ رکھو اپنے دلوں میں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ رکھو چھپ کر سوائے اس کے کہ کوئی بات کہہ دو معروف طریقے سے، اور مت باندھو گرہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے، اور جان رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرتے رہو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو جن کو نہ تو تم نے ابھی چھوا ہو اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، اور ان کو کچھ خرچ دے دو۔ صاحب وسعت پر اپنی حیثیت کے مطابق ضروری ہے اور تنگ دست پر اپنی حیثیت کے مطابق جو خرچ کے قاعدے کے موافق ہے، یہ حق ہے محسنین پر۔ اور اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور تم ٹھہرا چکے تھے ان کے لیے ایک متعین مہر، تو جو مہر تم نے طے کیا تھا اب اس کا آدھا ادا کرنا لازم ہے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص درگزر سے کام لے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ کہ تم مرد درگزر کرو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب تر ہے۔ اور اپنے مابین احسان کرنا مت بھلا
دو، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ محافظت کرو اپنی تمام نمازوں کی اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ۔ پھر اگر تم خطرے کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ پڑھ لو یا سوار، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ پھر اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، تو وہ وصیت کر جائیں اپنی عورتوں کے لیے 1 سال تک کے لیے نفقہ کے بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے۔ پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، جو کچھ وہ اپنے حق میں معروف طریقے پر کریں، اور یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کو بھی ساز و سامان زندگی دینا ہے معروف طریقے پر، یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر کی وجہ سے؟ تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور خوب جان لو کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ کے بعد پیش آیا جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں؟ انہوں نے کہا تم سے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو اس وقت تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے؟ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو سب پیٹ پھیر کر بھاگ گئے سوائے ایک قلیل تعداد کی، اور اللہ
ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے۔ اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے اسے ہمارے اوپر بادشاہت ملے، جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، اور اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا اب جو چاہو کہو، یقیناً اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر اور اسے کشادگی عطا کی ہے، علم اور جسم دونوں چیزوں میں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے، اللہ بہت سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان سے کہا ان کے نبی نے طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جو تم سے چھن چکا ہے، جس میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں۔ وہ صندوق فرشتوں کی تحویل میں ہے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ اور جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے تو انہوں نے کہا اللہ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے، یعنی دریائے اردن، تو جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے صرف چلو بھر پانی پی لے۔ تو انہوں نے اس میں سے خوب جی بھر کر پانی پیا، سوائے ان میں سے ایک قلیل تعداد کے۔ اور تو جب دریا پار کر کے آگے بڑھے طالوت اور اس کے ساتھی اہل ایمان، تو انہوں نے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ مقابلے پر نکلے جالوت اور اس کے لشکروں کے، تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور میدان جنگ میں ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے مار بھگایا ان کو اللہ کے حکم سے، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا۔ اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے نہ دفع کرتا رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں سے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔